ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، من المفلس، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس پراپرٹی نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس میری امت میں سے وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سارے روزے لے کر آئے گا، بہت ساری نمازیں پڑھ کر آئے گا، بہت سارے عمرے کر کے آئے گا، بہت سارے حج کر کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی۔ تو جس کو یہ تکلیفیں دی ہوگی، جس کا مال کھایا ہوگا، جس کو گالی دی ہوگی، یہ سارے دعوے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ کر کہیں گے کہ اے اللہ، اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، اس نے قرضہ واپس نہیں کیا، آج مجھے میرا حساب دلا دو۔ اس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ آج مجھے حساب دلا دو۔ اس نے مجھے برا کہا تھا، اس نے مجھے تکلیف دی تھی، اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا، اے اللہ آج مجھے حساب دلا دو۔ کچھ ایسے دعوے دار بھی کھڑے ہوں گے جن کو یہ جانتا نہیں ہوگا، لیکن وہ اس کے خلاف اللہ کے ہاں مقدمہ دائر کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ اس نے مجھے تکلیف دی تھی دنیا میں، اے اللہ مجھے آج حساب دلا دیجیے۔ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ میں اس کو دیکھا بھی نہیں کبھی، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے میرے اوپر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، بتاؤ تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں راستے سے جا رہا تھا، راستے میں کیچڑ تھا، یہ اپنی گاڑی لے کر آیا اور اس کیچڑ سے زور سے نکالا، وہ کیچڑ میرے اوپر آ کے پڑا، مجھے اس نے تکلیف دی۔ کچھ دعوے دار کہیں گے کہ یہ میرے بازو میں رہتا تھا، بازو میں ساؤنڈ لگا کر گانے سنا کرتا تھا، خوب زور کی آواز کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ قسم خدا کی بچیں گے نہیں اس ٹائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعوے دار کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، جس کو اس نے گالی دی ہے اس کی نمازیں اس کو دے دی جائیں، جس کا قرضہ اس نے لیا، جس سے قرضہ اس نے لیا تھا اور قرضہ نہیں دیا تھا، اس کے روزے اس کو دے دیے جائیں۔ اس طریقے سے اس کے تمام نیکیاں، تمام اعمال ان دعوے داروں کو دے دی جائیں گی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، لیکن دعوے دار باقی رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ ان دعوے داروں کے گناہوں کا بوجھ اس آدمی کے سر پہ رکھ دیا جائے، اس کے سر پر رکھ دیا جائے، اور ان گناہوں کے بوجھ کے تلے یہ دب جائے گا اور اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ کے بندوں، خدا کے واسطے کسی کا حق مت مارو، کسی سے قرضہ لو تو قرضہ دے دو، نہیں تو تمہاری نمازیں، تمہارے عمرے، تمہارے حج، تمہارے روزے، تمہاری زکوٰۃ کچھ کام نہیں آئیں گی، سب دوسرے کو دے دی جائیں گی۔